السلام علیکم۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا ویڈیو وائرل ہوئی مفتی قبی صاحب کی، ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہ یہ لال مسجد میں گئے اور وہاں پر اس کے محتمم مولانا عبدالعزیز صاحب نے بندوق کی نوک دکھا کر کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ ورنہ تمہیں کوڑے ماریں گے۔ تو یہ واقعہ سارا ہوا کیا، مفتی قبی صاحب سے ہی سنتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد مولانا عبدالعزیز نے ایک اور انٹرویو دیا جس میں کہا کہ جی ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، اور یہ دوبارہ آئیں گے تو ان کو سنسار کریں گے، کوڑے ماریں گے، اور اگر انہوں نے مقدمہ کیا تو میں مجاہدین کے پیچھے لگا دوں گا، فدائیین کی انہوں نے بات کی، یہ سب باتیں انہوں نے کی۔ تو انہوں نے جو حالیہ انٹرویو میں جو اس واقعے کے بارے میں اپنا موقع پیش کیا ہے وہ بھی مفتی صاحب کے سامنے رکھیں گے۔ پہلے ان سے سن لیتے ہیں ہوا کیا۔ مفتی صاحب ہوا کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں میلوڈی میں اور اس کے مضافات میں، اور خاص طور پہ وہ جو ہالیڈے ان ہوٹل اسلام آباد ہے، یہ سارے وہ جگہ ہیں جہاں الحمدللہ بڑی کثرت کے ساتھ جب میرا جانا ہوتا ہے اسلام آباد میں تو یہی میں ٹھہرتا ہوں۔ اچھا۔ اور جب جمعے کا دن ہو اور موسم سرما ہو تو پھر ہم چلے جاتے ہیں احباب کے ساتھ اس مسجد کی طرف، عثمانیہ، جہاں آج کل مفتی سعید صاحب نماز جمعہ کی امامت فرماتے ہیں۔ اور جس طرح آج کل گرم موسم ہے، انہی 3-4 مہینوں میں تیسری دفعہ وہاں گیا ہوں۔ اچھا۔ تو جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہم گئے، میرے ساتھ 1-2 علماء حضرات بھی تھے، باقی احباب بھی۔ میں نے وہاں جمعہ پڑھا بڑی تسلی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ جناب اپنے جیسے بھی میری سنتیں مکمل نہیں ہوئی تھی، میں نے دیکھا 10, 15, 20, 25 لوگ اکٹھے ہو گئے، سب سے سلفیں بنی، سب سے تصویریں بنی، سب نے کہا کہ جی مفتی صاحب میں فلاں علاقے کا ہوں، فلاں علاقے کا ہوں، فلاں علاقے کا ہوں۔ ہر ایک نے اپنی طرف سے محبت کا اظہار کیا۔ اب جس وقت مسجد تقریباً خالی ہو گئی تو میں نے آنے لگا تو وہ محترم جو مفتیان کرام تھے انہی کے دارالافتاء کے، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ایک خلو کا کیس ہے، اور جس کا خلو کا کیس تھا وہ بھی میرے ساتھ تھا، یعنی ان مفتیان کرام کے ساتھ آیا تھا۔ میں نے کہا چلو حسن اللہ یاری صاحب کے ساتھ ہماری جو گفتگو ہوئی ہے ان علماء سے بھی مشاورت کر لیتے ہیں۔ ایک ہمارے ہاں وراثت کا مسئلہ تھا، وہ بھی مختصراً میں بتا دیتا ہوں، چونکہ آپ کا جو خاندانی تعلق ہے وہ قضاء سے ہے، اور ماشاءاللہ کہ ایک ہمارے جسٹس صاحب ہیں وہ کرسچن تھے، وہ فوت ہو گئے، ان کی ایک بیٹی جو تھی وہ مسلم تھی، تو کیا مسیحی شخص کا وارث مسلم محترمہ یعنی اس کا وارث بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا ہے، یعنی بیٹا اور اس کی بیٹی۔ بہرحال اسی طرح خلو کا میں کیس سن رہا تھا۔ اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ وہ مجھے جوس بھی پلا رہے ہیں، میرا اکرام بھی کر رہے ہیں، 4-5 مفتیان کرام انہی کے تنخواہ پہ جو کام کر رہے ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ اور الحمدللہ اس کمرے میں جہاں میں موجود تھا، اس کے ساتھ والے کمرے میں تو 1982 سے مولانا ضیاء القاسمی صاحب، مولانا عبدالقادر آزاد صاحب، حضرت خواجہ خان محمد صاحب، بڑے بڑے حضرات، اور ان کے جو والد ہیں وہ بھی میرے والد صاحب کے ہم سبق تھے۔ اچھا۔ تو مجھے تھی ان کی، آپ کے والد بڑے تعلق، ان کے ساتھ بھی بڑا تعلق، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ میری قبلہ والدہ صاحبوں نے روتے ہوئے مجھے کہا کہ آپ میرے بیٹے ہو، وہ بھی میرا بیٹا ہے اس لیے کہ میرے والد گرامی اور وہ آپس میں دوست تھے۔ اچھا۔ تو اس لیے اچھا۔ آپ اس کے بعد وہ اسی دوران جناب وہ ہم بڑے سکون سے بیٹھے ہیں، ملک شیک پی رہے ہیں، علمی گفتگو ہو رہی ہے، مجھے بڑا سکون آ رہا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے میں سن 1982 سے آتا رہتا ہوں۔ پھر ان کے والد صاحب کے ساتھ میرا بڑا تعلق تھا، بہت سارے مسائل کے اوپر وہ مجھ سے رابطہ کر کے پوچھتے تھے کہ مفتی صاحب آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جناب مولانا نے باہر سے دیکھیں نا محترم اسامہ صاحب، پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا ان کے فتوے کے مطابق تصویر بنانا، ویڈیو بنانا جائز ہے؟ کیا ان کے فتوے کے مطابق اس طرح آئے ہوئے مہمان جو اللہ کے گھر میں آیا ہے، جمعہ پڑھنے آیا ہے، اللہ کا مہمان ہے، اس کے ساتھ یہ رویہ؟ پھر انہی سے مسئلہ پوچھا جائے کہ جب آپ کے مفتیان کرام مفتی صاحب کا اکرام کرتے ہوئے ان سے مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں، اگر آپ اخلاقی طور پر، شرعی طور پر، قانونی طور پر آپ تشریف لاتے، آپ مجھے کہتے جی آپ میرے بھائی ہیں، آپ نے یہ کام غلط کیا، یہ کام غلط کیا۔ آج بھی میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہہ رہا ہوں کہ آج بھی اگر مولوی عبدالعزیز صاحب کہیں تو انہی کے دارالافتاء کے مفتیان کرام کو بٹھا دیتے۔ اچھا۔ جو میں نے 3-4 مسائل بتائے، الکوہل کا مسئلہ میں نے بتایا، میرے بیٹے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ماسکو سے لے کے افغانستان تک وہ جو مشروب پیتے ہیں اس کا نام ہی عرق ہے، اور وہ انہوں نے مجھے کہا کہ جب مسئلہ پوچھا، جی ٹھیک ہے، ایک یہ آپ کا ہو گیا، اس پر آپ کے بیانات۔ دوسرا خواتین کے ساتھ اور وہ
نکاح کے حوالے سے جتنے مرضی کرتے جاؤ، یہ تو انہوں نے کہا نہیں، دیکھیں میری بات سنیں، میں مفتی ہوں، بہرحال چلو طالب علم ہوں، ہمیشہ میں نے کہا، آپ کے پروگرام میں بھی کہا کہ شادی صرف ایک، چونکہ میرا قانون، میرا پاکستان میں اس کو مولانا تو یہ فرما رہے ہیں نا کہ انہوں نے شریعت نافذ کی ہوئی ہے صرف اپنی اس باؤنڈری میں جو سرکاری مسجد ہے اور سرکاری گھر ہے. میں تو پاکستان کو اللہ کی سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہوں. اچھا اس پر میں آتا ہوں. سب سے پہلے پاکستان، یہ نعرہ بھی پرویز مشرف صاحب کو میں نے دیا تھا. میں اپنے ملک کے قانون کے تقدس کو سامنے رکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ شادی ایک ایک ایک، اور میں نے ہمیشہ اپنے بارے میں بھی یہی کہا کہ شادی ایک ایک ایک، میری ایک ہی شادی ہے. البتہ نکاح کے بارے میں تاکہ بد اخلاقی اور بد کرداری کے دروازے کو بند کرنا ہے تو آپ نکاح کر لیں. اب نکاح کتنے ہوں گے؟ جیسے کوئی کہے کہ نماز عشاء تو مانا ہے 4 رکعتیں. جب میں نکاح کہوں گا تو مانا یہ ہے کہ مثنی وثلاث ورباع، کہ 2 3 اور 4. اب آپ فرمائیے. اچھا، تو یہ جو آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی جو بھی تعلق کسی اور سے رضامندی سے ہوگا جتنے مرضی رکھ لیں، وہ تو یہ بات کر رہے ہیں جس طرح. بہت اچھی بات کی. بہت یہ میں نے فتویٰ کیوں دیا تھا آپ تو خود جانتے ہیں ماشاءاللہ. میرا جو بچہ منڈی بہاؤالدین سے، گجرات سے، ملتان سے، دیرہ غازی خان سے، یورپ میں اور امریکی ممالک میں گیا ہوا ہے، وہ بیچارہ جب جا کے وہاں شادی کرتا ہے اور اس شادی کے 6 مہینے بعد، 8 مہینے کے بعد، 9 مہینے کے بعد، حتیٰ کہ عمران خان صاحب جیسا شخص ہو تو ان کی بیوی بھی کہہ دیتی ہے جی میں آپ سے علیحدہ ہوتی ہوں. وہاں جبر یہ ہے ان کے قانون میں، کیونکہ یہ جو تنسیخ ہے، خلو ہے، تفویض طلاق ہے، یہ سارے نظام رحمت میرے نبی رحمت نے دیے نا. وہ ہوتا کیا ہے، وہ بیچارے شادی کر بیٹھتے تھے اور اس کے بعد جناب جب 8 9 10 مہینے کے بعد محترمہ کہتی تھی ٹاٹا ٹاٹا ٹاٹا، آدھا بینک بیلنس بھی گیا، آدھی پراپرٹی بھی گئی. اور یہ انہوں نے جب مجھ سے مسئلہ پوچھا تو آپ کو معلوم ہے کہ مفتی کا کام ہوتا ہے. حضور نے فرمایا تھا حضرت معاذ ابن جبل کو، حضور نے فرمایا تھا حضرت ابو موسیٰ اشعری کو، حضور نے فرمایا تھا حضرت سیدنا علی پاک کو کہ بشرا، خوشخبری سنانا، نفرت پیدا نہ کرنا، آسانی. اس پر میں نے ان کو کہا، میں نے کہا تم شادی بالکل نہ کرو، یعنی اندراج وغیرہ کوئی نہیں کرنا، صرف 2 گواہ بٹھاؤ اور محترم اور محترمہ کی رضامندی، اسی کا نام نکاح ہے. سب یہ دیکھیں آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ تو ایک خاص ماحول میں ہے. وہ ٹی وی پر آ کے سب کے لیے وہ سب پھر لے جاتے ہیں کہ اچھا یہ سب کے لیے جائز قرار دے رہے ہیں. اچھا چلو اس کو چھوڑ دیں. اس پر ایک تو گزارش سن لیں کہ آپ کے علاوہ تمام علماء جن سے بات ہوتی ہے، جن کی آپ عزت کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، آپ ان کو عالم مانتے ہیں، کوئی ایک بھی آپ کی بات سے نہ اس شراب والی پر اگری کرتا ہے نہ اس حوالے سے اگری کرتا ہے. کوئی ایک مجھے سنے میں، آپ میرے بیٹے اسامہ، آپ کا علماء سے بڑا تعلق ہے، آپ کے والد گرامی کا بھی بڑا احترام تھا. آپ 5 مفتیان کرام کو کہہ دیں کہ مفتی عبدالقوی آپ کے پاس چل کے آنے کے لیے تیار ہے، مکالمہ تو ہوتا ہے نا. اب آپ نے یہی باتیں انجینئر مرزا بھی کرتے ہیں، آپ بھی نہیں میرے سے انجینئر میں مناظرہ نہیں کہہ رہا میرے بیٹے، یہی فرق ہے انجینئر میں اور مفتی عبدالقوی میں. جب میں ربوے کے اندر گیا تو ان کے بڑے بڑے علماء اکٹھے آ گئے، انہوں نے کہا کہ حضرت خواجہ غریب نواز اجمینی جی یہ بات کہی ہے. تو میں نے کہا کہ کیا کہا؟ حضرت فرما رہے ہیں کہ من نمی گویم، جو کہے کہ من نمی گویم وہ خواجہ غریب نواز ہوتا ہے، 90 لاکھ لوگ اس کے. اور جو کہے کہ میں جو وہ کون ہوتا ہے؟ مرزا غلام محمد قادیانی. جو کہے مناظرہ کرتا ہوں وہ انجینئر ہوتا ہے. جو کہتے ہیں کہ میں چل کے جا کے علمی گفتگو کرتا ہوں اس کا نام مفتی عبدالقوی ہے. اچھا آپ اگری نہیں کرتے مرزا انجینئر کی سوچ سے یا اس کی؟ دیکھیں اب میں نے بڑا سوچا اس مسئلے میں. اب میرے بیٹے ہو، یہ آپ کے پروگرام کے حوالے سے خلافت و ولایت کے حوالے سے ہمارے بچے جو ہے اس کے اوپر کام شروع کر رہے ہیں. ہمارا موضوع آج کے بعد یہی ہوگا کہ خلافت یعنی حسن اللہ یاری اور ولایت یعنی ہمارا انجینئر مرزا صاحب. معنی یہ ہے کہ ہمارا اسلام 1500 سال کی تسلسل کا نام ہے. نہ یہ اسلام اور اہل تشیع حسن اللہ یاری سے شروع ہو رہے ہیں اور نہ میرا اہل سنت کا ایک 1500 سال کا تسلسل انجینئر سے شروع ہو رہا ہے. انجینئر صاحب کے پاس بھی میں جاؤں گا تو اسی طرح میرا انداز ہوگا، متانت و سنجیدگی والا جو انداز میں نے بولے عبدالعزیز صاحب کے سامنے. جی یہ کب ہوا آپ کو؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی ان کو کہا تھا کہ یہاں مت آیا کرو اور یہ باز نہیں آئے تو اس لیے پھر وہ بندوق لے کر آ گئے. وہ کب ہوا؟ آپ کو بتایا نہیں تھا؟ آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے کہا نہیں کہ وہ بندوق لے کر آ رہے ہیں اور اچانک آ گئے آپ کو کہا نکلو یہاں سے اور کوڑے مرواؤں گا؟ میرے بچے یہ تو آپ نے جواب میں کیا کہا؟ سنیں وہ مولانا ہے، میں ان کی عزت کرتا ہوں، میرے بھائی بھی ہیں چونکہ ان کے والد. ان کا بالکل انداز وہی تھا
جو حریم شاہ کا تھا. میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوں چائے پی رہا ہوں, اس نے ایک بچے کو کہا جا کے مفتی صاحب کو یوں کرو, بعد میں وہ تھپڑ بھی بن گیا, وہ بیچاری بعد میں روتی بھی رہی, اسے طلاق بھی ہو گئی. پیچھے میں نے دیکھا تو دروازے کی طرف سے وہ جو حریم شاہ ہے نا, یہی کیفیت ہوئی خدا کی قسم. میں جب حضرت تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ ایک ادھر ویڈیو بنا رہا ہے, ایک ادھر سے بنا رہا ہے. میرا تو دماغی طور کے اوپر کہ ایک ایسا آدمی جس کے ہاں تصویر حرام ہے, جس کے ہاں افشاء معصیت غلط ہے, جس کے ہاں سارے معاملات بہت ہیں. انٹرویو دیتے ہیں, شاید وہ پرانی ان کی فتویٰ ہوگا, اب تو وہ انٹرویوز ابھی بھی. اچھا چلو مثلا انہوں نے رجوع کر لیا ہے. اچھا چلیں. اب ہوا یہ تھا کہ آج سے تقریباً کوئی 1.5-2 مہینے پہلے, رمضان سے پہلے میں وہاں گیا. تو جب مسجد خالی ہو گئی تو لوگ ان سے مصافحہ کر رہے, تو میں بھی ان کے سامنے آیا. تو جس طرح ان کی بھرپی ہوتی ہے, بھرپی میں انہوں نے کہا آپ شادی کے بارے میں بات کرتے ہیں, آج کے بعد آپ نے نہیں کہنا کہ میں نے اتنے شادی کی ہے. پھر اس کے بعد کئی انٹرویو گوائے, شاید آپ کے انٹرویو میں میں نے کہا کہ مسجد کے محراب میں کھڑے ہو کے ایک بڑے عالم صاحب سے میں نے عہد کیا ہے کہ میں اپنے نکاح کے بارے میں نہیں بتاؤں گا. میں نے تو ان کی بات پہ عمل کیا ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا آج کے بعد مسجد نہ آنا, آج کے بعد. اس وقت مولوی صاحب کو یہ جرت نہیں ہوئی. اچھا, یہ جو کوئی تماشا کیا ہے یہ مولانا نے اس دفعہ کیا ہے. اب اس کے اندر 2 صورتیں ہیں, میں بدگمانی نہیں کرتا. یا تو مولانا نے وائرل ہونے کے لیے, چلو اگر پہلے بھی وائرل ہیں تو ایک مزید وائرل ہونے میں اضافہ ہو گیا. اچھا. دوسرا یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جس قدر بھی جذباتیت ہے, یہ کسی کے کہنے پر انہوں نے کیا ہے, اچھا, یہ خود کیا ہے. اچھا, یہ سارے اس وقت میرے چاہنے والے اس بات کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس واقعے کے بعد انہوں نے انٹرویو دیا اور کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہ جو حد سے تجاوز کرے وہ ظالم ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات شراب کی کر کے حد سے تجاوز کیا ہے, لہٰذا ہم شریعت نافذ کریں گے. آپ دوبارہ آئے تو وہیں پر ان کو, نوجوانوں کو اکٹھا کریں گے, وہیں پر آپ کو باندھ کر سنسار, یعنی پتھر مار مار کے کسی کو مار دینا یا کوڑے مارے جائیں گے آپ کو. تو اب آپ کیا اس پر جواب دیتے ہیں؟ بہت اعلیٰ بات. اور میں آپ کے چونکہ خاندانی, اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. وہ آپ نے جو فرما دیا وہ ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ میرے بیٹے, جی یہ میں چلیں دیکھنے والوں کو سنا دوں تاکہ ان کے لیے, چلو یہ بعد میں اس کو آپ شامل کر لینا, بعد میں شامل کر. یہ میں سنا رہا ہوں. یہ دیکھیے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھا کہ آپ کیسے کسی کو یوں کر سکتے ہیں, یہ تو ریاست کا کام ہے کسی کو سزا دینا. تو اس کا باقاعدہ جواب دے رہے ہیں کہ جی میں بالکل نافذ کروں گا, اور میں ان کو پکڑ کر. اچھا, یہ میں آپ کو سناتا ہوں جی کیا کہہ رہے ہیں. ہمارا سارا عدالتی نظام ہو, ہمارا میڈیا کے, وہ کہہ رہے ہیں سارا نظام عدالتی وغیرہ غلط ہے, ہم نے خود شریعت نافذ کر دینی ہے. اچھا, لیکن یہ کوڑے کون لگائے گا؟ کوڑے ہم لگائیں گے, اور کون لگائے گا؟ کیسے لگائیں گے؟ آپ کے پاس کوئی ریاست کی قوت ہے؟ ریاست کی کس چیز کا نام ہے؟ تو ریاست جی دیکھیے, مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست قائم کی تھی نا, تو ہم نے لال مسجد میں ریاست قائم کر لی ہے. اب انشاءاللہ آپ اگر دوبارہ آئیں گے تو یہاں بلائیں گے طلباء کو, اور سب کے سامنے باندھ کر ان کو یا تو جو ہے علماء سے, مفتیان سے فتویٰ لیں گے, یا تو کوڑے لگائیں گے یا سنسار کر دیں گے. سنا آپ نے, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ آئے تو ہم ان کو پکڑ کر یہاں پر باندھ کر سنسار کریں گے اپنے طلباء کے ذریعے, اور کوڑے مروائیں گے. میرے بیٹے آپ یہ بتاؤ, جب میں یہ رسالہ لکھوں کہ کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی, تو میں نے حلالے کا دروازہ بند کیا یا دروازہ کھولا؟ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بد اخلاقی اور بد کرداری سے بچنے کے لیے آپ نکاح کریں 2 3 4, تو میں زنا کا اور بد اخلاقی کا, بد کرداری کا دروازہ بند کر رہا ہوں؟ یا بات یہ ہے کہ مولوی صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں, چلو میں انہیں کی بات مان لیتا ہوں. سنسار تو اس صورت میں ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ میں نے کبھی زنا کیا ہوتا, میرے اوپر جناب 4 گواہ ہوتے, خدا نخواستہ میں نے کہیں اقرار کیا ہوتا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ شادی 1 اور نکاح 2 3 4, اور حضرت فرما رہے ہیں کہ تمہاری 19 شادیاں ہیں. میں آپ کے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں کہ شادی صرف میری 1 ہے, میں پاکستان کے قانون کا احترام کرتا ہوں. اچھا, بہرحال جو کچھ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں, میں نے تو اللہ کے ان کے معاملات کو سپرد کر دیا ہے. اب پاکستان میں وزارت داخلہ بھی ہے, پاکستان کے اندر جناب ہمارے سپہ سالار صاحب بھی ہیں, میں نے ان کو مبارکباد دی ہے کہ ان کو فیلڈ مارشل بنایا گیا. اگر مرد اور عورت خفیہ تعلقات کو رکھتے ہیں وہ ناجائز ہیں؟ اللہ اکبر. النکاح ینعقد بالایجاب والقبول. شادی کے اندر 4 چیزیں ہوتی ہیں. گواہ بھی تو میں بتاتا ہوں, میں دونوں کی طرف سے بتاتا ہوں. شادی جو پاکستان کے قانون کے مطابق ہے اور عام طور پر پوری دنیا میں ہے,
محترم محترمہ کی رضامندی، 2 سے اوپر جتنے زیادہ گواہ ہوں سبحان اللہ، اسی طرح اعلان عام، ٹھیک، اور چوتھے نمبر کے اوپر قانون کے مطابق رجسٹریشن۔ زبردست، بات ختم۔ وہ میری شادی ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب نکاح کیا ہے کہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے ایجاب و قبول سے، یہ اہل تشیع کے ہاں بھی یہی فقہ ہے، ہمارے حضرات اہل سنت کے ہاں بھی یہی ہے۔ آگے کیا ہے، وَشَرْطُهُ حضور الشاہدین، ٹھیک ہے، 2 گواہ۔ ٹھیک، اب جب محترم اور محترمہ کی رضامندی ہو جائے، 2 گواہ آ جائیں تو سمجھو وضو بھی ہو گیا، نماز بھی ادا ہو گئی۔ یہی بات مفتی عبدالقوی کہہ رہا ہے۔ نہیں لیکن اس میں رجسٹریشن کہاں ہے؟ رجسٹر نہیں ہے نا، وہ رجسٹر ہو گیا تو وہ تو شادی بن جائے گی، اور پاکستان کے قانون میں آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے، آپ تو خود ماشاء نہیں، اللہ۔ لیکن اس طرح تو دوسرا کوئی آپ راستہ کھول رہے ہیں نا، جو بھی تعلق ہو اس میں رجسٹر ہونا چاہیے اس کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا قانون قرآن سے بالاتر ہے تو میں آپ کی تائید کرتا جو ہوں۔ اس وقت رائج ہے وہ قانون وہ خلاف ہے۔ ٹھیک ہے نا، نہیں میں تو آپ کی تائید کر رہا ہوں۔ آپ تو جس خاندان سے ہیں، آپ نظام قضاء و پاکستان ہمیں کو تو جانتے ہیں۔ یہ سوچ سمجھ کے تمام لوگوں نے اس پر اگری کیا نا کہ اسی طرح پھر تعلق ٹھیک بنانا ہے ہے آپ ٹھیک نے، ہے ٹھیک ہے اور اس کو ٹھیک رجسٹر کرنا ہے، سب کو یعنی پتہ معنی تبھی یہ ہوگا۔ ہوا کہ پاکستان کا جو قانون ہے، اور پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، میں صرف جناب اپنا آپ کا علم مجھ سے زیادہ، مگر دیکھیے اس طرح تو غلامی بھی تھی، باندیوں کا بھی تھا، کنیزوں کا بھی تھا، آہستہ سے بتدریج وہ چیز ختم ہو گئی۔ اب آج کے دور کے لحاظ سے جس نے بھی تعلق رکھنا ہے اس کو رجسٹر کروانا پڑے گا، اس کو اسی طرح سے جو ہمارے قوانین کے مطابق اسلام شرعی کے تحت حق مہر وغیرہ وہ سب دینا ہوگا اور اعلان بھی کرنا ہوگا۔ وہی نکاح ہے، وہی شادی ہے۔ چلو میں دیکھ رہے ہیں جو نکاح خفیہ ہوگا، فرض کیجئے جو رجسٹر ہی نہیں ہو رہا، جو کسی کو پتہ نہیں لگ رہا، تو وہ شادی نہیں ہے، وہ نکاح بھی پھر اس طرح سے نہیں ہوگا۔ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بس بہت اعلیٰ بات، بہت اعلیٰ بات۔ یعنی گواہ بھی نہ ہو تو نکاح ہو جائے گا۔ سنو نہیں آپ کا چونکہ ایک ایسے خاندان سے تعلق ہے جس میں قضا، کیونکہ اور بھی سنو نہیں مختصر ایک استفتاء بنا لیتے ہیں اسامہ غازی اور مفتی عبدالقوی کی طرف سے کہ مفتی عبدالقوی صاحب دوسرا نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں وہ بھی ایک اسلامی ریاست ہے، وہاں دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے، صرف 2 گواہ ہیں، محترم اور محترمہ کی رضامندی ہے، مفتیان کرام بتائیں کہ یہ نکاح ہے یا نہیں، بس بات ختم ہو جائے گی۔ میں تو جھگڑ لڑنے والا ہوں نکاح جو ہے اس کی اجازت کے بعد چلیں اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ انہوں نے کہا کہ جی اگر وہ دوبارہ آئے یا میرے خلاف، آپ کوئی قانونی چارجی کا کہہ رہے ہیں ان کے خلاف؟ آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف اور پی ٹی آئی مجھ سے کتنا پیار رکھتی ہے، اور آپ کے علم میں یہ بات بھی ہے کہ آج کل وہ کلا کس کے ساتھ ہیں؟ پی ٹی آئی کے ساتھ۔ اب میں مولانا کو ڈرا نہیں رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ کراچی سے لے کے پشاور تک اور کوئٹہ تک انہوں نے کہا کہ جناب یہ جرم انہوں نے 5 دفعے بنائے۔ اچھا، صرف انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب اجازت دیں۔ خدا کی قسم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پٹھان کو روکنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اچھا، میں نے ان کو روک دیا، اچھا، میں نے کہا کہ میری قبلہ انہوں نے والدہ کہا صاحب، اگر اس نے مقدمہ کیا میں مجاہدین فدائین اس کے پیچھے لگا دوں گا۔ میں اس مولوی کی بات دیکھوں یا اپنی قبلہ والدہ صاحبہ کو دیکھوں؟ میری قبلہ والدہ صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ بھی میرا بیٹا ہے، کیونکہ اس کے والد کے ساتھ ہمارا ایک اچھا تعلق۔ اب ظاہر ہے کہ آپ معاملے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آئندہ نہیں جائیں گے وہاں کیونکہ لال مسجد اب۔ بالکل، اور اس کے ساتھ تمہاری بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اچھا، میرے جو 3-4 فتاوی ہیں اس کے حوالے سے مولوی صاحب اور اسامہ غازی، ایک میری گزارش کیونکہ آپ اتنی شفقت کر دیتے ہیں کہ ہم ٹائم کہ آپ ان چیزوں سے پرہیز کیوں نہیں کرتے؟ آپ کی میری کئی دفعہ اس پر بات ہوئی، آپ نے کہا میں آئندہ احتیاط کروں گا۔ یہ بالکل صحیح آپ کی بات ہے کہ ویڈیو میں آ جاتی چیزیں، لڑکی آتی ہے اور وہ ویڈیو کہ جی میں نے آپ سے تصویر بنانی فلاں کرنی ہے، اور وہ پھر خود وائرل کر دیتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں کتنے علماء ہیں آپ کے علاوہ کسی کے ساتھ یہ کیوں نہیں ہوتا؟ اچھا نہیں دیکھیں، میں کسی مولانا طارق جمیل صاحب بھی آپ کے سامنے ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب بھی آپ کے سامنے ہیں، محترم غازی اپنا وہ غازی صاحب ہی ہے نا جو امریکہ چلے گئے، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اب آپ میرے سے انٹرویو لے رہے ہیں، غامدی صاحب، اچھا اسی طریقے پہ آپ انٹرویو لے رہے ہیں نا، اب سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے ابھی آئی ہوئی ہیں انٹرویو لینے۔ اب جب میں کہہ رہا ہوں کہ میری عمر 70 سال ہے، جب میں کہہ رہا ہوں کہ میری پڑنانا بن چکا ہوں، اب ان بچیوں کا رزق حلال، نہیں وہ بالکل ایک الگ ہے، جو آپ میں جن ویڈیو کی بات کروں وہ اور ہیں، وہ تو اچھا قریب سنیں وہ قریب ترین ویڈیو کب کی ہے؟ پرانی ہے، پرانی ہے، جیتے رہو۔ بات یہ ہے کہ یہ پرانی ویڈیو کے بعد جب ہمیں ہمارے خود والدہ صاحبہ نے کہا کہ آج کے بعد اس سے احتیاط کرنی ہے، جی اس کے بعد ہاں میں مانتا ہوں اس کے بعد اچھا چلو ایک منٹ، لیکن یہ جو گفتگو یعنی نکاح کی یا شراب، یہ تو شراب والی تو لیٹسٹ ہے، آپ کیوں اس طرح کے انٹرویوز میں بات کر دیتے ہیں؟ چلو شاید صرف علماء کے درمیان وہ بحث ہونی چاہیے
کیونکہ آپ کی باتوں کا پھر مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ ہر آدمی کی سطح تو وہ نہیں ہے جس پر آپ بات کریں کہ اچھا یہ ہوگا اتنا ہوگا. وہ کہتے ہیں جی قوی صاحب نے کہہ دیا بس کھلے عام جو مرضی جس سے مرضی تعلق بنا لو, جتنی مرضی شراب پی لو, اگر نشہ نہیں ہو رہا ہر کوئی کہے گا جی میں نے اتنی پی ہے مجھے تو نشہ نہیں ہوا, تو لہٰذا قوی صاحب نے کہہ دیا پیتے چلے جاؤ. تو ایک جو بحث صرف علماء کے لیے ہے وہ آپ کیوں ساری میڈیا کے سامنے کر دیتے ہیں؟ آپ کے والد گرامی سے جو میرا تعلق تھا, آپ میرے بھتیجے ہو نا, آج میں 3 عہد کر رہا ہوں, آج کے بعد الکوہل پر کوئی گفتگو نہیں ہوگی. زندہ باد, ہاتھ ملائیے. آج کے بعد محترم اور محترمہ کی رضامندی کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوگی. دوبارہ ہاتھ ملائیے. زندہ باد. آج کے بعد کسی محترمہ کو, میرا کام ہے روکنا, اس کو میں اجازت نہیں دوں گا کہ میرے اتنے قریب کھڑی ہو جائے جس طرح کہ میری نواسی یا میری بیٹی کھڑی ہوتی ہے. ذرا وقفہ رکھیں. ٹھیک ہے. معنی یہ ہے کہ میں اسی طرح مولوی عبدالعزیز صاحب کو, بلکہ آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ میرے بیٹے ہوں, آپ 2 3 4 مفتیان کرام جن کے ان کو اکٹھے نہیں کرتے کیونکہ ہر آدمی مصروف ہے. ہم نے یہ فتویٰ دیا کہ ان کے لیے, ان 14 ممالک کے لیے, تاجکستان, ترکمانستان, ازبکستان, ان ممالک کے لیے. ٹھیک ہے. ہم نے جناب شادی کا معاملے میں آسانی پیدا کی, کس کے لیے؟ ان یورپ اور امریکہ میں رہنے والوں کے لیے. ٹائم بہت ہو گیا, بس یہ کہ آپ وہ علمی بحث اگر کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کرنی ہے ضرور کریں, لیکن اس کا وہ بھی میں کہوں گا ویڈیو سے بنائیں کہ پھر لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو مولوی آپس میں لڑ پڑے, اس کو بھی اوائڈ کریں, وہ آپ کی الگ بات ہے. لیکن یہ جس طرح آپ نے مجھ سے ایگری کر لیا ہے کہ جس طرح پہلے آپ نے احتیاط کی ویڈیوز کے معاملے میں, اب ان 2 معاملات میں شراب اور اس کے بھی. بس آخری بات, جی میں نے رسالہ لکھا کہ بچپنے کا نکاح منعقد نہیں ہوتا. آپ کے والد تو خود جسٹس تھے. جی. میرے جنوبی پنجاب اور اس میں یہ کتنا مسئلہ عام تھا جس میں نے رسالہ لکھا. آج تک کسی مفتی نے اس پہ, وہ ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی. نہیں میں آخری بات, آخری, اور سنیں کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی. الحمدللہ ان کا بنگالی میں بھی ترجمہ ہو گیا, فارسی میں بھی ترجمہ ہو گیا, پشتو میں بھی ترجمہ ہو گیا, ترکی سے لے کے. آج کے بعد ہم جو کام کریں گے تحریری کریں گے, آج کے بعد ان 3 عنوانات پر گفتگو نہیں کریں. بہت بہت شکریہ. یہ جناب عبدالقوی صاحب, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.